الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کا نام و نسب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو الحسن بھی ہے اور یہی کنیت بھی، اور ابو تراب بھی کنیت شمار کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور والدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ہے۔ ان کا سلسلہ نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن کہب بن لوی۔ چونکہ جناب علی کی شادی اپنے چچا کی ہوئی تھی، اس لیے نجیب الطرفین ہاشمی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچزاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب بن عبد المطلب مکے کے ذی اثر اور متمول افراد میں سے علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کی تھی۔ جناب ابو طالب اس دور میں مکے کے معززین اور ذی اثر لوگوں میں سب سے اہم تھے۔ ان کے گھر میں رجب کے مہینے میں سن 30 عام الفیل یعنی 600 ہجری میں حضرت علی پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 30 سال کی تھی اور ان کی وابستگی جناب ابو طالب ہی کے ساتھ تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کاشانہ نبوی میں اپنی شادی سے پہلے ہر طرح کے کاروبار میں جناب ابو طالب ہی کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی اس سرپرستی پر مطمئن اور خوش تھے، کیونکہ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت اور اصول تجارت میں خاصا ماہر کر دیا تھا اور اس میں اس قدر اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تن و تنہا بھی کسی طرح کا سفر اور تجارت کر سکتے تھے۔ اسی اثناء میں ابو طالب ہی کی وساطت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی محترمہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہو گئی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کے باوجود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب ہی کے سب سے زیادہ قریب اور جلیل رہتے تھے، اس لیے حضرت علی کی پرورش میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدستور شامل رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت رکھنے لگے تھے اور ان کا اکثر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواسنت ہی میں گزرتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ اور مکارم اخلاق کا پرتو شروع دن ہی سے پڑنے لگا تھا۔ قبول اسلام۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 9-10 سال ہی کے تھے کہ انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے عام لوگوں کے روایتی ڈگر سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا تھا اور اس طرح وہ گھر میں بھی اپنے ایک سچے اور خالق اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کسی طرح کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ اس مؤثر نظارے نے آپ پر بہت اثر کیا۔
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طفلانہ استجاب کے ساتھ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نبوت کے منصب گرامی کی خبر اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور اعلان اسلام فرما دیا۔ یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے اسلام قبول کرنے کے اس عمل خیر میں نوخیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم جناب ابو طالب کی رائے اور اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحویل اور سرپرستی میں لے لیا تھا، لیکن پھر جب کئی دیگر اسباب اور کثیر العیال ہونے کے حوالے سے جناب ابو طالب کے مالی حالات مخدوش ہوئے اور ان کے مالی حالات بھی زوال پذیر ہونے لگے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مدد کرنے کی خاطر حضرت عباس سے مشورہ کر کے یہ پیشکش کر دی تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح کی پرورش اور کفالت کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ گویا یوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے جناب علی بن ابی طالب کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا تھا، اور اسی طرح حضرت عباس نے جناب جعفر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ گویا اس طرح حضرت علی اب بدلے ہوئے حالات کے تحت کاشانہ نبوی میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد سے تو حضرت علی نے براہ راست نبوت کی تجلیات اور برکات کو دیکھنا اور محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت علی کے نوجوانی ہی میں قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی نوعمری کی سطح پر دعوت اسلام دی تو وہ آغاز میں تو سوچ بچار میں پڑ گئے، کیونکہ یہ ایک سراسر تازہ اور نئی دعوت اور ایک انوکھی آواز تھی۔ اس کا تو ابھی چرچا بھی نہیں ہوا تھا، اور ابھی تو جناب ابو طالب کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھے، انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا اس پس و پش میں کیفیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اس امر پر اپنے دل و دماغ سے غور و فکر کر لو، اور اگر میری دعوت تمہیں سچ اور بہتر محسوس ہو تو اسے ضرور مان لو۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وضاحت کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تأمل نہ کیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔